بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز ظہر کے بعد میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، خدا کی قسم ساری زندگی آپ لوگ دولت میں کھیلتے رہو گے۔ پیسوں کے لیے اگر آپ لوگ پریشان ہو اور اس ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آ چکے ہو، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں آپ لوگ جس شہر، جس گاؤں، جس بستی میں، جس ملک میں میرے بھائی اور میرے بہنیں دکھ اور تکلیف میں ہو، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے شدید پریشان ہو، آپ کی زندگی شدید مالی پریشانی میں گزر رہی ہے، تو ظہر کی نماز کے بعد بہنوں اور بھائیوں دونوں کو، میرے مائیں، میرے بزرگ بھائی بیٹیاں، دوست احباب، سب کے سب یہ وظیفہ پڑھ لے، اس چھوٹے سے وظیفے کا عمل کو سمجھ لے۔ ظہر کے بعد یہ غیبی دولت کا پاورفل وظیفہ ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ وہ مجرب ترین عمل ہے، وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو میرے بھائیوں، میرے بہنوں جو کرتا ہے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جس ترتیب سے آپ کو یہ عمل بتاؤں گا، جو بھائی بہن کرتا ہے فوری طور پر وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ، بڑا مختصر آسان سا وظیفہ ہے، لیکن میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جب آپ لوگوں کو اس وظیفے کا فائدہ آپ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھو گے، غیبی دولت کے نظارے دیکھو گے، تو آپ کا دماغ حیران رہ جائے گا کہ اچانک کیا ہو گیا، اچانک ہمارے زندگیوں میں یہ دولت کا طوفان کہاں سے کھڑا ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، ظہر کی نماز کے بعد کوئی بھی دن ہو، زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو لازمی کر لینا۔ جیسے ہی ویڈیو دیکھ لو، اس کے بعد جب بھی آپ لوگ ظہر کی نماز ادا کر لو، آپ نماز کے فوراً بعد جے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، یہ چھوٹا سا عمل کر لینا، آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ انشاءاللہ دولت کے سمندر کا ایسا وظیفہ ہے، دولت کی بارش کا ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا، آج تک یہ عمل کرنے والا دولت میں کھیل رہا ہے۔ کچھ بھائیوں بہنوں نے پچھلے سال یہ وظیفہ پڑھا تھا، کچھ لوگوں نے اس سے پچھلے سال یہ وظیفہ پڑھا تھا، تو ایسے کئی لوگ میرے پاس موجود ہیں جنہوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کیا اور راتوں رات اس کی زندگیوں میں بدلاؤ آ گیا، راتوں رات معجزاتی طور پر ان کو دولت مل گئی۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ظہر کے بعد فوراً یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، انشاءاللہ رات تک بڑی سی بڑی حاجت ہوگی، چاہے وہ 1 کروڑ روپے کی حاجت ہو، چاہے 10 کروڑ کی حاجت ہو، اللہ پاک فوراً پورا کر دیں گے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ عمل ظہر کی نماز جب آپ لوگ پڑھنے لگے تو آپ کو چاہیے ہوگی، آپ کے ملک کی سب سے چھوٹی کرنسی کا جو نوٹ ہو، پاکستان میں تو ایک 10 کا نوٹ، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کی کرنسی کا جو نوٹ ہو، سب سے چھوٹا نوٹ لے لے، جو آپ کی طاقت ہو، جو آپ کی حیثیت ہو۔ 1 روپے کا بھی اگر نوٹ ہے، کم از کم آپ کے ملک کی کرنسی کا ہونا چاہیے جس میں آپ رہتے ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے نیپال میں، افغانستان میں، ملیشیا میں، سعودی عرب یا دنیا کے کسی ملک میں ہو، افریقہ میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو، اس ملک کی سب سے چھوٹی کرنسی کی اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ بیچارے جو غریب ہوتے ہیں، جو نہیں نکال سکتے، جو نکال سکتے ہیں وہ تو پھر ان کو جتنا مرضی بڑا نوٹ لے لے، لیکن کم سے کم جو کرنسی کا نوٹ آپ کو لے لینا ہے، ایک نوٹ جیب میں رکھ لے۔ آپ کو پہلے نماز ظہر جب آپ لوگ پڑھنے لگے تو اس سے پہلے ایک نوٹ پر عمل کرنا ہے، وہ اپنے جیب کے اندر رکھ لینا، بس کسی بھی وقت زندگی میں ایک مرتبہ کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ویڈیو چھوڑ کر جاؤ گے تو ساری زندگی پچھتاؤ گے، اور وہ نوٹ بھی آپ کا انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا عمل آپ کو کرنا کیا ہے، میں آپ کے فائدے کے لیے آپ کو عمل بتلانے لگا ہوں، اور وہ مجرب عمل بتلانے لگا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی ساتھ نسل بھی دولت ختم کرنا چاہے گی تو دولت ختم نہیں ہو پائے گی۔ ظہر کی نماز جب ادا کرے تو ایک نوٹ اپنی جیب میں رکھ لے، اور سکون سے آپ 12 رکعت جو ظہر کی نماز ہوتی ہے آپ لوگ پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو جیسے ہی آپ آخری 2 رکعت میں سلام پھیرے، آپ کو اب کسی سے بات چیت نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے، فضول کسی کی طرف مت دیکھے۔ اگر میرے بھائی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ عمل کر لے، اگر گھر میں کرتے ہیں نماز کے بعد تو میرے بھائی اور میرے بہنیں طریقہ سیم ہوگا۔
تو 10 کے نوٹ نکالے اور اپنے ہاتھ میں فولڈ کر کے اپنے سیدھے ہاتھ میں آپ لوگ رکھ لے، اور آپ کو پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ تو ایک ہی مرتبہ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لو، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، صلی اللہ علی محمد پڑھ لو، جو درود پاک پڑھنا چاہو کم از کم ایک مرتبہ آپ کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک بھی آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لو تو آپ 2-3 آپ کو وظائف پڑھنے ہیں۔ چھوٹے سے اس نوٹ پر آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ کیسے کرنا ہے یہ پوری ویڈیو دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، یا حی یا قیوم، یہ وظیفہ آپ کو یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ لوگوں کو صرف 21 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ کے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ لوگوں کو فوراً 21 مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھ لینے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر جب پڑھ لو تو آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لے۔ اب آپ لوگ جو آپ کے ہاتھ میں نوٹ ہے اس پر آپ کو 1 مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کرنا ہے۔ 3 مرتبہ اس نوٹ پر پھونک مارے، دم کرے۔ اب آپ لوگوں کو فوراً 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب اس نوٹ کا کیا کرنا ہے، اس نوٹ کو فولڈ کر کے، اگر آپ کے پاس کوئی سفید رنگ کا کپڑا ہے یا کوئی بھی کلر کا چھوٹا سا ٹکڑا ہو جس میں یہ فولڈ کیا ہوا چھوٹا سا نوٹ آ جائے، 1 انچ کے برابر جو ہے وہ یہ نوٹ کی سائز بن جائے گا۔ اس کپڑے میں، اس پوٹلی میں آپ لوگوں کو اس نوٹ کو ڈال کر اس کو چھوٹی سی ایک پوٹلی بنا لے۔ اب اس پوٹلی کو اپنے پرس میں رکھ لے، یا آپ لوگ الماری میں رکھ لے، یا اپنی تجوری میں رکھ لے، دکان کے گلے میں رکھ لے، جہاں پر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے رزق میں جیبوں میں برکت آئے وہاں پر آپ یہ پوٹلی رکھ لے۔ اچھا ایک بات اور، آپ لوگ 3 4 5 پوٹلے یہاں پورا عمل کر کے بنا کر مختلف جگہوں پر رکھ سکتے ہیں۔ مطلب ایک پوٹلی پہ آپ نے یہ کمپلیٹ عمل کر لیا تو اپنی الماری میں رکھ لی، اپنی جیب میں رکھ لی، اپنی تجوری میں رکھ لی، تو یہ گھر میں ایک بندہ بھی کر لے تو بھی کافی ہے۔ اگر گھر کے مختلف لوگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بیوی نے کر لیا تو اس نے گھر میں تجوری میں رکھ لی، شوہر نے کر لیا 1 مرتبہ یہ پورا عمل کر کے اپنی دکان کے گلے میں رکھ لی، ماں نے کر لیا تو اس نے پرس میں رکھ لی۔ تو اس طرح آپ لوگ گھر کے مختلف لوگ یہ عمل کر کے پوٹلیاں بنا سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ ظہر کے بعد آپ کو یہ عمل کر کے پوٹلی بنانی ہے، اور جس ترتیب سے جو چیز بتائی گئی ہے اس ترتیب سے کرنی ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کا مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کا مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سب ہی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار، سیاہ کار،
بدکار ہے، تیرے احکام کے نافرمان ہے، نہ شکر ہے، لیکن میری معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کی لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنے رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جا، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرمان برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔